مذہب اور خدا کے نام پر جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، خدا سب کا ہے اور ہر کسی کا اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ایک رشتہ ہے۔ میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ میرا عقیدہ، میرا دین، میرا مذہب سب سے بہترین ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی دوسرے فکر یا مکتب یا مذہب کا جو پیروکار ہے وہ واجب القتل ہے اور اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ یہ حق میرے رب نے مجھے نہ کسی مولوی کو دیا ہے، نہ کسی پیر کو دیا ہے، نہ کسی حکومت کو دیا ہے، کسی کو بھی یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ میں اس بات کو جب آپ مذہب کو لاتے ہیں بیچ میں اور اپنا سارا غم و غصہ مذہب کو درمیان میں لا کر آپ نکالتے ہیں، حالانکہ جب آپ تاریخ اسلام کو دیکھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم کو فتح کرتے بیت المقدس کو، تو بیت المقدس کی فتح کے دن حضرت عمر فاروق سے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں جو کرسچین اور یہودی رہتے ہیں تو ان کے لیے کیا آپ کا فیصلہ ہے؟ عمر فاروق کے تاریخ الفاظ ہے سیدنا عمر فاروق، وہ فرماتے ہیں لہم ما لنا وعلینا ما علیہم، جو ہم پہ حقوق ہے ان پہ بھی وہی حقوق ہے، وعلینا ما علیہم، اور جو ہم پہ فرائض اور ڈیوٹی ہے وہ ان پہ بھی وہی فرائض اور ڈیوٹی ہے۔ فرائض اور حقوق میں ہم دونوں برابر ہیں۔ یہ تمام مذاہب جو ہیں، جو انسانیت ہے، وہ دراصل مذاہب کی جڑ ہے، اور اگر مذہب سچائی کو تلاش کرنے کا نام ہے تو پھر میں آپ کے سامنے یہ ایک خیال رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ مذہب کے نام پر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ مذہب کے نام پہ جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ جب میں سمجھوں کہ میرا مذہب ہی صرف سچا ہے اور جو دوسرے کا مذہب ہے وہ جھوٹا ہے، یہیں سے فساد کی جڑ شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں اور اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے کہ تمام مذاہب دراصل خدا کے متلاشی ہیں، خالق کائنات کے متلاشی ہیں، راستے مختلف ہیں لیکن ان کا منظر مقصود ایک ہی ہے، اگر یہ یقین ہو جائے تو پھر مذہب کے نام پر کبھی کوئی جھگڑا نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا اتنی امپورٹنٹ بک کی لانچنگ کی سیرمنی پہ، اور ایز اے گیسٹ اسپیکر مجھے یہاں پر بلایا گیا، تو بہت شکریہ انتظامیہ کا، اور مظہر برلاس آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ مجھے اتنے امپورٹنٹ جو اوکیزنز ہوتے ہیں اس پہ ضرور انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ ہی از مائی بیسٹ فرینڈ۔ اور آج ہی آپ کا ایک کالم میری نظر سے گزرا جو آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے لکھا تھا، اور اتفاقاً فرحت اللہ بابر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور آج جب میں نے ان کا کالم پڑھا تو انہوں نے کہا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ واحد ایسی جماعت ہے جو انٹلیکچوئلس کی ہے۔ میں بالکل ایگری کرتی ہوں ان کی اس بات سے، اور میں نے مظہر کو پھر جواباً یہ لکھا بھی کہ خیر ہے کہ اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن جو نام فرحت اللہ بابر صاحب انہوں نے مینشن کیے اپنے آرٹیکل میں وہ جائز بنتے تھے۔ واقعی پیپلز پارٹی میں جو انٹلیکچوئل پرسنالٹیز ہم دیکھتے ہیں کسی اور پارٹی میں نہیں دیکھتے۔ اور یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اسٹیج پہ ہمارے جو سینئر اینکر ہیں علی رضا صاحب اور سید غیور حسین ڈی جی لائبریری، اور بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے بہت کچھ ہمیں سمجھا دیا، اور پھر رباب تبسم، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، بک مجھے جب ملی اور میں نے اس کا جو انٹرو اور اس کا جو لاسٹ پیج میں نے پڑھا، اسی سے بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ یہ بک انسانیت پر ہی لکھی گئی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جب بھی پتہ نہیں اتفاقاً میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب بھی مجھے کسی پروگرام میں جانا ہوتا ہے
اور میں اپنی ریسرچ ہوم ورک کرتی ہوں کہ ہاں بھائی جب مجھے پروگرام میں جانا ہے تو مجھے وہاں بات کیا کرنی ہے موضوع کے مطابق. تو کوئی نہ کوئی ایسا کال میرے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے اس موضوع کے. تو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں ان اے لائٹر موڈ, اور افضل چودھری صاحب کو بھی یقیناً یہ بہت ہی اچھا لگے گا کہ جی میں نے اپنے دوست سے پوچھا تمہارے مرغے نے آج صبح بانگ نہیں دی. تو وہ کہنے لگا کہ پڑوسیوں نے شکایت کی کہ وہ ہمیں صبح صبح جگا کر پریشان کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بات سے یہ سبق لیا کہ جو بھی لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ جان سے جاتا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ نہیں ویسے یہ سمجھ آئی ہے, سر کے اوپر سے گزر گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا اب ہم بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے انسانیت پر. جب دنیا بنی اور جب انسان کو بنایا گیا تو اللہ نے انسان کو جب تخلیق دیا تو جو اس اللہ کا سب سے زیادہ فرما بردار فرشتہ تھا ابلیس, اسی نے ہی اللہ سے بحث کی کہ آپ نے ایک ایسا وجود بنا دیا ہے جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے. اب ہم سب بہت بحیثیت انسان ناسمجھ ہیں. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ شیطان ہمیں ورغلا رہا ہے یا ہم غلط کام کر رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, قتل و غارت کر رہے ہیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ نے اپنے اس فرشتے کو ایک جاب دے دی ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے. وہ تو اللہ کے ماتحت ہے اور اپنی جاب جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے کر رہا ہے. لیکن ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ اشرف المخلوقات ہم سب کو بنایا گیا, اور جیسے ہی حضرت آدم, حضرت حوا, جی ہاں بالکل بالکل کر رہا ہے, اور وہ آف کورس اللہ کا ماتحت ہے اور اپنی جاب کو بخوبی اور احسن طریقے سے نبھا رہا ہے. تو حضرت آدم اور حضرت حوا جب دنیا میں آئے, اور اس وقت تو کوئی ایسا مذہب نہیں تھا, نہ دین تھا, اور انسانیت ہی تھی. تو بحیثیت انسان ہم پر بہت سی رسپانسبلٹیز ہیں جو آتی ہیں, اور ہم یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اسلام از ہیومینٹی. پتہ نہیں اب یہاں بیٹھے کتنے لوگ مجھ سے متفق ہوں گے, کیونکہ میری ریسرچ کے مطابق میں نے جتنا ریسرچ کیا بحیثیت مسلمان, میرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میں 4 آسمانی کتابوں پر یقین نہ لے آؤں, اور جن پر وہ نازل کی گئیں ان پہ یقین نہ لے آؤں. تو سب سے پہلی کتاب کیا ہے؟ تورا, اور آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ وہ کن پہ آئی. اس کے بعد زبور, اور پھر بائبل, پھر قرآن. تو ہمارا بحیثیت مسلمان ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان 4 آسمانی کتابوں پر اور جن پر یہ نازل ہوئیں ان پر یقین لے آئیں. اسلام ایک مکمل, میں کہتی ہوں کہ دین ہے, اور قرآن اور پھر جن پر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا, جن کے ذریعے ہم تک پہنچایا, وہ ہمارے آخری نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں کچھ کو بھی میری بات سمجھ آ جائے گی نا تو میں سمجھوں گی کہ میں جیت گئی, اور میری بات کو آپ لوگوں نے پازیٹیولی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. میں کہتی ہوں اسلام جو ہے اٹس اے ریلیجن آف ہیومینٹی, اٹس اے ریلیجن آف مرسی, رحم, اٹس اے ریلیجن آف کائنڈنیس, اٹس اے ریلیجن آف ایکویلٹی, اٹس اے ریلیجن آف بھائی چارہ, بردرہڈ. پھر آپ کیسے کرتے ہیں, کیسے تضاد ہم کرتے ہیں, کیسے ہم اتنی خون بہا رہے ہیں. ابھی جیسے کہ منسٹر صاحب نے کہا, اور میں نے انہیں کہا, میرا تو دل کیا کہ میں انہیں یہ کہوں کہ میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں آپ کے اس بیان کو. اگر پاکستان کے مختلف علاقے آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر میں کام کر رہی ہوں اور زوم پر میری میٹنگز ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول پر, اور پاکستان کی دنیا بھر میں بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے. یہاں پر یوتھ بیٹھی ہے, آپ لوگوں کو جاگنے کی ضرورت ہے,
اور آپ لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اصل میں اثاثہ ہیں اس ملک کے. تو بہت زیادہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے کیونکہ مذاہب کے نام پر پاکستان میں قتل عام ہو رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی. میں یہاں مثال دیتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نبوت آئی تو 40-41 سال ان کی عمر تھی. اس سے پہلے بحیثیت انسان وہ کیا تھے؟ اگر نور الحق قادری صاحب یہاں بیٹھے ہوتے، وہ ریلیجیس افیئر کے منسٹر ہیں، تو میں ان کو یہ ریکویسٹ کرتی کہ خدارا یہ جو مولوی ہیں سارے اور اتنی بڑی بڑی داڑیاں آپ لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں سب نے، خدارا آپ اسلام کا صحیح چہرہ پیش کریں دنیا کے سامنے. ہماری بہت بدنامی ہو رہی ہے. لوگوں نے داڑھیوں سے نفرت شروع کر دی. کیوں کر دی؟ کیونکہ ہم اسلام کی شکل بگاڑ کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت انسان کیسے تھے؟ مختلف لڑائیوں میں جب گروپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو ان کو بلایا جاتا تھا فیصلوں کے لیے. صادق اور امین وہ مشہور تھے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں، یہ والی مثالیں ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب مذاہب کے نام پر قتل و غارت اس ملک میں ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب رسول پاک کو جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو ان کے اپنے ہی شہر سے انہیں پتھر مار کے لہو لہان کر کے وہاں سے نکال دیا گیا تھا. تو کیا مڑ کے انہوں نے بھی تلواریں چلائی تھیں، گولیاں برسائی تھیں، ان لوگوں کو مارا تھا؟ بلکہ اللہ چاہتا تو اس وقت زمین کو پلٹ دیتا. لیکن انہوں نے یہی کہا ہمیشہ کہ کیا پتہ ان میں سے کوئی ہدایت کے راستے پر آ جائے. تو یہ اسلام ہے. یہ مثالیں صرف دینے کے لیے نہیں ہیں، یہ عمل کرنے کے لیے ہیں. اگر ہم واقعی میں عاشق رسول ہیں تو جو مثالیں وہ قائم کر کے گئے ہیں تو خدا را اس پر عمل کریں. کہ آپ کے کردار سے کوئی یہ جاننا چاہے کہ آپ کس دین سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے کردار کو دیکھ کے یہ کہے کوئی کہ بیعت کر لے کہ ہاں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آج کل تو آپ لوگوں نے مسلمانوں سے نفرت کروا دی پوری دنیا کو. آپ دیکھیں تو صحیح، آپ لوگ یوتھ یہاں پر بیٹھے ہیں، آن لائن اسٹڈیز کرتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں کہ دنیا بھر میں پاکستان کا کیا چہرہ جا رہا ہے. پاکستان از اے بلیسڈ کنٹری، ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن جن کے ہاتھوں میں اس کو دے دیا ہے یہ ہماری بد نصیبی ہے. اور یہ اویئرنیس دیکھیں اس وقت آئے گی جب آپ لوگ جاگیں گے، کیونکہ عوام کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. ایک بار چودھری شجاعت اور قصوری صاحب بہت بڑے نام ہے سیاست میں، مظہر برلاس نے ہی مجھے وہاں ایوان اقبال میں بھیجا تھا ایز اے گیسٹ اسپیکر فرام بلوچستان. اور ہم اسٹیج پہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں چودھری شجاعت کو میں نے کہا کہ یہ پورا ہال بھرا ہوا ہے کچ کچ. اگر عوام یہاں سے چلا جائے، اگر آج بھی اس کمرے سے آپ چلے جائیں تو میں ایسے بولتی ہوئی تو بالکل جوکر لگوں گی، مجھے کون سنے گا. تو عوام کو اپنی طاقت سمجھنے کی ضرورت ہے. خدارا آگے آئیں، آپ یوتھ ہیں، آپ سیاست میں آ سکتے ہیں، آپ آگے آئیں اور اپنے ملک کو بچائیں اور انسانیت کو بچائیں. اور آخر میں میرا نہیں خیال کہ میں شاید کسی رانگ ڈائریکشن میں نکل گئی. یہ سارا انسانیت کے ہی حوالے سے میں نے ساری یہاں پہ آپ لوگوں سے بات کی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے، دین کے حوالے سے. پھر اگر یو کے سے آپ آئے ہیں اور افضل چودھری صاحب آپ وہاں پر رہتے ہیں، میرا آفس بھی ہے ایک یو کے میں گلوبل پیس کا، اور میری بڑی انٹریکشن رہتی ہے وہاں کے پارلیمنٹیرینس کے ساتھ. جب میں یو کے گئی ان کی بلڈنگز میں نے دیکھی، وہاں کے اولڈ برٹشر سے جب میں ملی تو وہ اپنی ثقافت سے ہمیشہ جڑے رہتے ہیں. انڈیا کی مثال آپ لے لیں. انڈیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا میں جب آپ جاتے ہیں گندگی، غربت، کتنا بھیانک چہرہ ہے، لیکن اپنی انڈسٹری کے تھرو انہوں نے پوری دنیا میں، ایون صرف وہ پاکستان کا ہی دشمن ہے نا، آپ جی سی سی کنٹریز میں بھی میرے آفیسز ہیں، آپ جی سی سی کنٹریز عمان ہے، سعودیہ ہے، کویت ہے، قطر ہے، اگر آپ ان کو بھی دیکھ لیں تو وہ انڈینز کے گن گاتے ہیں. انڈیا نے اپنی انڈسٹری کے تھرو پوری دنیا پر قبضہ کیا ہے، اور اس نے وہ چہرہ اپنی انڈسٹری کے تھرو وہ دکھاتا ہے اور سارے سمجھتے ہیں کہ انڈیا یہ ہے. تو پاکستان کہاں سویا ہوا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، ہمارے پاس سارے ادارے موجود ہیں، ہماری ساری ایمبیسیز ہر ملک میں موجود ہیں، لیکن پتہ نہیں کب جاگیں گے اور کب ان کو ہوش آئے گا. مذہب صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. مذہب صرف پاکستان کی جغرافیہ کی حدود تک محدود نہیں ہے. مذہب یورپ کا بھی کوشچن آف اور پوائنٹ آف ڈسکشن ہے، وہ اکراس اٹلانٹک بھی ہے، وہ سنٹرل ایشیا میں بھی ہے، وہ ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچینٹی کی صورت میں رشیا میں بھی ہے، وہ ایران سے لے کر عرب دنیا تک میں بھی ہے، وہ ساؤتھ ایشیا میں اسلام کے
نام پہ بھی ہے، صورت میں بھی ہے، ہندوازم کی صورت میں بھی ہے، ہر طرف اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے. ریلیجن از اے براڈ بیسڈ ڈیفینیشن. تو اس میں میرے خیال میں ایک بہت زیادہ ڈیفینسو ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ بہت پیروکیل ایشو نہیں ہے کہ یہ کوئٹہ اور پشاور اور وزیرستان کے بیچ کا مسئلہ ہے. اٹس انلارجڈ. یہ جہاں جہاں حضرت انسان کی ڈویلنگ ہے وہاں پہ یہ سوال موجود ہے اور اس کے جواب آتے رہیں گے، کہیں پہ غلط کہیں پہ درست. لیکن گھر بیٹھے رہنے سے میں سمجھتا ہوں انیشیٹو لے کے گمراہ ہونا زیادہ بہتر ہے. نکلنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے. جو تلاش میں اگر گمراہ ہو جائے وہ غالباً اس سوئے ہوئے اور اس غافل شخص سے بہت بہتر ہے جس نے زندگی میں کبھی کوشش ہی نہیں کی. بہرحال یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میری رائے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب انسان مٹی سے بنے ہیں. ہمارے اندر سرخ خون ہے، کسی کا نیلا خون نہیں ہے، کسی کے اندر سبز خون نہیں ہے، کسی کا. یہ جو لوگ نفرتوں کی دیوار بناتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا یہ بھی مذہبی طبقات ہی بناتے ہیں. انسانوں میں نفرت کی دیواریں کھڑی کرنے والے مذہبی ٹھیکیدار ہی ہیں، دوسرے انسانوں نے نہیں کیا ایسا کام. یہاں اسلام کے بارے میں کافی باتیں ہوئیں. میں صرف ایک بات کروں گا کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک جنازہ جا رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے تو فرمانے لگے کہ انسان تو ہے نا.